بورڈ آف پیس کے علاوہ یو اے ای کے حوالے سے بھی بڑے سوالات ہیں، اور سوالات ہوئے یو اے ای اور انڈیا کا جو لیٹر آف انٹینٹ ہوا ہے ڈیفنس پہ کہ یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان اور سعودیہ کا پیکٹ ہوا ہے، سعودیہ اور یو اے ای میں ایک تھوڑی سی رفٹ چل رہی ہے، اور پاکستان، سعودیہ اور ترکی ایک آگے جا کے پیکٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو یو اے ای کہیں اسرائیل اور انڈین کیمپ میں تو نہیں جا رہا. دس واز دی کوشچن، اور اس کے بڑے کنسرن بھی لوگوں میں پائے جا رہے تھے کہ ایک ہمارا اچھا دوست حال ہی میں ان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان بھی آئے، بڑا وارملی ان کو ویلکم کیا گیا، اور اس کے چند ہفتوں بعد وہ وہاں چلے گئے، اور جا کب رہے ہیں جب یمن کے اندر حالات دونوں کنٹری سعودیہ اور یہ آپ کا یو اے ای آمنے سامنے آتے ہیں، یا سوڈان میں جو ان کی ایک سرد جنگ جو دونوں کنٹریز کی چل رہی ہے. کیا پاکستان کے اور یو اے ای کے تعلقات خراب ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں یو اے ای والے جو عرب ہیں نا بڑے سیانے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ اپنے مراسم بڑے اچھے رکھے ہوئے ہیں. کہاں سے صحرا سے پورا ایک انفراسٹرکچر، پوری دنیا کی جدت، دنیا بھر سے جدت لا کے انہوں نے دبئی میں، یو اے ای میں اکٹھی کر دی، یا سعودی عربیہ میں، قطر میں آپ کو چیزیں نظر آتی. تو یہ بارگن کرنے کے بڑے ماہر ہیں، اور پاکستان کو یہ مطلب کہہ لیں کہ آج جو بات ہوئی کہ پاکستان کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ چلے کوئی ایک ہمارا اچھا دوست ایسا بھی ہے کہ جس کے چلے انڈین سے بھی اچھے تعلقات ہیں. اچھا برا ٹائم انڈینز تو آپ کو پتہ ہے وہاں تو کوئی نہ کوئی ایڈونچر کا بھوت سوار ہی رہتا ہے. پاکستان یو اے ای اور انڈیا کے تعلقات کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتا. بالکل نہیں سمجھتا. کیونکہ یو اے ای کا دیکھیں ان کی جو خارجہ پالیسی ہے بڑی بیلنس ہے، امریکہ سے بڑے اچھے مراسم ہیں، ٹرمپ آتے ہیں کس طرح ان کا وہ استقبال کرتے ہیں، بلینز آف ڈالرز کی امریکہ میں، اور جو سعودی عرب اور ان کے درمیان ہے اس میں پاکستان فریق نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، مطلب وہ تو ایک لیکن فیکٹ ہے. یہی تو ایک ابہام تھا جس کو آج کہہ لیں کہ جس کو ظاہر کیا گیا کہ سعودی عربیہ سے تعلقات آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح پہلے موجود تھے، اس میں کوئی چینجنگ نہ آئی ہے نہ آئے گی. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یو اے ای کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں ویسے کے ویسے رہیں گے، اور سعودیہ کے ساتھ تو پاکستان یہاں پہ بیلنس رکھے. دیکھیں مطلب یہاں پہ پاکستان کی اگر ہم خارجہ پالیسی دیکھیں پچھلے کچھ ٹائم میں، امریکہ سے کتنے اچھے تعلقات ہیں. ٹرمپ کسی بھی میٹنگ کے اندر، کسی بھی جب بھی ان کو ڈائز پہ کھڑے ہوتے ہیں، فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر پاکستان کا نام لینا نہیں بھول رہے. رشینز کے ساتھ ہمارے اس ٹائم بہتر تعلقات ہیں ماضی کی نسبت. چائنا ایک بڑی پاور، اور چائنا اور پاکستان تو سمجھے بھائی بھائی والا حساب ہے. سعودی عربیہ اما کا ایک بڑا مطلب کنٹری، انفلوئنشل ملک ہے، وہاں سے ہمارے کتنے اچھے، ترکی کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں. تو اس ٹائم جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ بھی ملٹی ڈائمینشنل ہے، کسی ایک جانب ہم نہیں کھڑے، سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. اور یہی ساری چیزیں شاید ہم سے زیادہ بہتر یو اے ای اور سعودیہ کے معاملات ہیں دوسری دنیا کے ساتھ. انہوں نے اسی طرح مل کے جدت کی، آج دنیا کا فائنینشیل سامو کیپٹل بن چکا ہے. انڈیا بھی سعودی عرب سے لڑنا افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے بہت سٹیکس ہیں سعودی عرب کے ساتھ. بالکل، بہت سارے انڈین سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، جس طرح بہت سارے پاکستانی یو اے ای میں کام کرتے ہیں، بہت سارے انڈینز، لاکھوں انڈینز سعودی عرب میں کام کرتے ہیں. تو اس میں نہ ہم فریق ہیں نہ انڈیا فریق ہے. بالکل بلا شبہ. پاکستان کے ایک کوشچن آپ نے کیا تھا کہ پاکستانی بڑے پریشان ہیں، ویزے شیزے نہیں مل رہے، تو اس کو اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ یو اے ای والے لفٹ نہیں کر رہے. دیکھیں جو ہمارے پاکستانی وہاں جا کے پھر جواب آپ کو صحیح ملا، ویسے ہی کام ہر بندے کو پتا ہے کہ وہاں جا کے جو ہمارے پاکستانی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ گلہ پاکستان سے نہ سعودی عرب کو بھی ہے کہ بھیکاری، یہ تو عراق کو بھی ہے، عراق کو بھی ہے، ریلیجس پلزم وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں سے بھیکاری جاتے ہیں. لیکن اگر آپ حرم میں دیکھیں تو پاکستانی بھیکاری ملیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یو اے ای، دبئی کی سڑکوں پر بھی پاکستانی بھیکاری، عراق میں بھی زیارتوں میں پاکستانی بھیکاری. تو یہ تو ایک گلہ ہے کہ پاکستان سے بھیکاری جو ہے اب ایکسپورٹ ہونے لگے ہیں. بالکل، یہ کاروبار بن چکا ہے، منظم کاروبار، پورے کے پورے گرو اس کے پیچھے ہیں. ویزا لگوا کر لوگوں کو باہر بھیجا جاتا ہے، ان سے جا کے بیگنگ کروائی جاتی ہے اور بدلے میں ان سے پیسے لیے جاتے ہیں. کہ سعودی عرب میں پاکستان، سعودیہ میں پاکستان جو ڈائسپورا ہے اراؤنڈ 3 ملین کو ٹچ کر رہا ہے. یو اے ای میں اراؤنڈ 2 ملین کو ٹچ کر رہا ہے. مطلب 50 لاکھ پاکستانی ان دو ممالک کے اندر موجود ہے. جب اتنی بڑی تعداد میں جائیں گے 100 بھیکاری جا کے ہمیں بہت پورا امیج پاکستان کا جو ہے نا وہ بالکل خراب کر دیتے ہیں. ان کا موقف تھا کہ جو پری امیگریشن آج کل ہم سنتے ہیں نا، ایف آئی اے نے روک لیا، ایف آئی اے نے روک لیا، ایف آئی اے نے جانے نہیں دیا، آف لوڈ کر دیا. تو ان کا موقف ہے کہ اس میں ہم ایک تو بھیکاری روک رہے ہیں اور دوسرا جو ڈنکی لگا رہے ہیں انہیں روک رہے ہیں، تیسرا کسی کو نہیں روک رہے. ٹھیک ہے نا. اور یو اے ای سے بھی جو پری امیگریشن کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد یو اے ای کے ویزوں میں بہتری آ جائے گی. ڈیفینیٹلی آئے گی. بلکہ اس طرح کا ایکسپیرینس ہم حج کے دنوں میں روڈ ٹو مکہ کرتے ہیں. بلکہ اس طرح دیکھ لیں پری امیگریشن آپ ابو دھابی میں امریکہ کی پری امیگریشن ہو جاتی ہے. دنیا کے 6 سے 7 ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ ہوتا ہے. تو پاکستان میں ایک تو اچھی چیز بھی ہے کہ اگر آپ نے، میں نے جانا ہے، جو اچھے لوگ جا رہے ہیں 99.99% اچھے لوگ جا رہے ہیں وہاں کام کاج کے لیے، اپنے سیر سپاٹے کے لیے. ایک دنیا کا کہنے کے بزنس ہب بن چکا ہے. لیکن وہ جو 0.01% ہے، چلیں وہ یہیں پہ پاکستان میں ہی ان کو روک لیا جائے گا کہ وہاں ان کو آگے نہ جائے. اور ہمارے لیے آپ کے لیے اچھی چیز ہے کہ وہاں پہ جا کے اور پاکستان کے درمیان جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ سرد میری ہے، ایسا نہیں ہے. بالکل آج بھی ویسی برادرانہ تعلقات اور ایک کہنے کے جو اسٹرانگ. ویسے وہ آئے تھے، وہ انڈیا تو 1.5 گھنٹہ ہی رہے،
पाकिस्तान में तो 2.5-3 घंटे 2.5-3 घंटे, पाकिस्तान में तो वो 2 दिन शिकार खेलते जी, रहे। वो अपना जो रहीम यार शिकार खान भी गए खेलते और और यहाँ पे फिर एक शिकार शादी पे की फील्ड तकरीब में मार्शल भी शिरकत उनके की। साथ गए शिकार पे, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ भी गए, यहाँ भी बात हुई। और इंडिया से भी कोई मुआहिदा नहीं हुआ, लेटर ऑफ इंटेंट हुआ अभी। लेकिन ना जब पाकिस्तान सऊदी अरब गया था तो हमारा मुआहिदा हो गया था। ऐसे जब स्टेट विजिट्स होते हैं, जब हेड्स ऑफ द स्टेट जाते हैं, तो तब तक सारी बातचीत तय हो गई होती है। हेड्स ऑफ द स्टेट्स लेटर ऑफ इंटेंट के लिए तो नहीं जाते हैं। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन आगे चल के मुझे इस तरह हो सकता है पाकिस्तान ने सऊदीया और ईरान के माबैन माजी में हालात कशीदा रहे, वहाँ पे सफारतकारी और दोनों कंट्रीज़ को करीब लाने का एक कलीदी रोल प्ले किया और फिर बाद में हालात बेहतर भी हुए। तो होप्स हो कि भी लेटर ऑफ इंटेंट जो है ये यहीं पे रुक जाएगा, पाकिस्तान की जो सफारतकारी है यहाँ पे वर्क करेगी। अगर कोई मुआहिदा होना होता तो उस दिन हो जाता। अगर लेटर ऑफ इंटेंट हुआ है तो इसका मतलब है चीज़ें तय नहीं है। नहीं है, ठीक है ना। और अब कोई इतनी परेशान होने वाली बात भी नहीं है पाकिस्तान के लिए। अच्छा अफजल भाई, यहाँ पे एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। अक्सर लोग बात करते हैं कि जो GCC कंट्रीज़ हैं, 6 ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, कुवैत है, और आपको मतलब 6 ये कंट्री सारे बन जाते हैं। तो ये 6 के 6 ममालिक यहाँ पे इनकी वैल्यूज सेम है, यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम सेम है, इनकी स्ट्रॉन्ग टाइज है, आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, बड़े अच्छे मरासिम हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि वहाँ पर भी अंदर कुछ ना कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं। GCC में मसाइल आ रहे हैं, GCC में काफ़ी मसाइल आ रहे हैं। और वो जो मसाइल हैं वो आगे खित्ते की सियासत किस तरफ जाएगी इसको डिफ़ाइन करेंगे। क्योंकि अगर GCC टूट जाता है या अरबों में इख्तलाफ होता है तो फिर सर्टनली दुनिया में एक माशी अदम इस्तेकाम भी आएगा। क्योंकि पेट्रो इकॉनमी बहुत इस पर डिपेंड करती है और भी चीज़ें काफ़ी इस पर डिपेंड करती हैं। तो अगर अरबों के दरमियान इख्तलाफात सामने आते हैं तो यकीनन इससे दुनिया की मईशत पर असर पड़ेगा। डेफिनेटली। और जो अरब्स के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि अगला जो यूरोप है ये रीजन बनेगी। MBS ने एक समिट पे बोला था कि हम मिल के अगला यूरोप, आप और हम मिले होंगे। तमाम जो मुस्लिम सरबराह नीचे बैठे हुए थे सब ने खड़े होकर क्लैप भी किया, उसको बड़ा वेलकम भी किया था माजी में। लेकिन अब आपस में इख्तलाफात हो गए ना तो वो इकट्ठे मिलके यूरोप बनाने वाला रीजन, लेकिन शायद मुझे लग जाए ठीक हो जाएंगे। कतर के साथ भी कुछ इस तरह के चंद साल पहले मामला हुए थे, लेकिन माजी में हमने देखा कि वो भी सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई थी और दोनों ममालिक के जो मरासिम थे वो बेहतर हो गए थे। तो सऊदी अरेबिया का इसमें रोल कलीदी है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत ये जो UAE है ये बगैर सऊदी अरेबिया के इस तरह से सोलो आगे बढ़ भी सकेगा। और ये GCC कंट्रीज जिस तरह इनका कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम है, मेरे ख्याल से ये जो छोटी सी चीज़। अच्छा, अफगानिस्तान पर भी तफसीलन बात हुई है। बिल्कुल। और अफगानिस्तान के साथ टेररिज्म पे आने की भी बात हुई और टेररिज्म एक्सपोर्ट होने की भी बात हुई। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। वो बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है, एक सर्द मरी है, आपका बॉर्डर्स जो है वो बंद हैं, आपके ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह पे आ चुके हैं। जो उम्मीदें थी पाकिस्तान को पूरी हुई नहीं। आज की ब्रीफिंग में हमें कोई ऐसा तासुर नहीं मिला जिसके नतीजे में हम ये कह सकें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। बिलाशुबा आप बजा फरमा रहे हैं, कोई ऐसा तासुर नहीं है। वहाँ से जो टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर बड़ी तफसीलन बात हुई है और कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रहा है और इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।